السلام علیکم پیارے سے دوستوں، کہانی کی ایک اور نئی سنسنی خیز قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانیاں آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ زین نے چیخ کر کہا، میڈم جی، اس نے دوسری طرف سے رشوت لی ہے۔ میں نے اسے 100 بار کہا کہ وہ بے گناہ ہے اور میں نے حملہ آور کو تقریباً پکڑ لیا تھا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس حملہ آور کی شال ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، لیکن ایس ایچ او صاحب موڈ میں نہیں تھے کہ میری بات سنیں اور اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ گرفتاری ظاہر نہ ہونے پر ان تینوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ صوفیہ اٹھ کر ایس ایچ او کے قریب آئی۔ اس نے کہا، اب آپ ڈیوٹی پر نہیں ہیں؟ تو اس نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور آواز تھانے کے باہر بھی گونجی۔ اس نے کہا، یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے تھا کہ این جی او کی خاتون نہیں ہوں میں، صوفیہ دراب ہوں، چودھری زکا دراب کی بیوی، ملک نور الدین کی بیٹی اور ملک تاج الدین کی بہن۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ تاجو اٹھی اور اسے گلے لگاتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ ایک کانسٹیبل نے زین کو چھوڑ دیا اور دوسرا زخمی حقو کو لے آیا۔ زین انیک کے قریب آیا اور بولا، پتہ کرو اس سب کے پیچھے کون ہے؟ صفیہ نے تاجو کو تسلی دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اگر کبھی کسی پولیس والے یا افسر نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم میرا سامنا کرو گے، اور پھر جس نے ہمت کی ایسا کرنے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، زندگی سے ہمیشہ کے لیے۔ زین نے حقو کو تھام کر اس کے کندھے کا سہارا دیا۔ صوفیہ نے اپنا فون نکالا اور حقو کی تصویر لی۔ اس نے تصویر ایس پی راحت کو بھیج دی۔ وہ بولی، انسپکٹر دعا کریں یہ جلد صحتیاب ہو جائے، ورنہ نتائج کے لیے تیار رہیں۔ وہ سب باہر نکل آئے۔ زین نے کہا، تم ان سب کو گھر لے جاؤ، میں پہلے اسے ہسپتال لے جاؤں گا۔ انیک نے کہا، ہم سب مل کر جا سکتے ہیں۔ زین نے کہا، نہیں میڈم، صفیہ نے ہمارے لیے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے۔ اسے زین نے آنکھ چھپکائی اور اپنی گاڑی کی طرف جل دیا۔ وہ ایک رکشے کو روکنے ہی والا تھا کہ ایک پولیس جیپ اس کے قریب آ کر رکی اور چند پولیس والے قریب آئے۔ زین نے کہا، اب یہ زخمی ہے، اسے گرفتار نہ کرو۔ اے ایس آئی نے کہا، ہم تمہیں ہسپتال لے جائیں گے، چلو آپ کی مدد کریں۔ تمام پولیس والے کرپٹ نہیں ہیں اور نہ ہی غیر انسانی ہیں۔ زین نے اتفاق کیا اور وہ سب ہسپتال چلے گئے۔ اے ایس آئی گاڑی چلا رہا تھا اور زین اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، ہمارا آپ کو یا اس بے گناہ کو گرفتار کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن ایس ایچ او نے ساکی سے پیسے لیے تھے۔ یہ اسحاق کا عفوی نام تھا جو تاجو سے شادی کرنا چاہتا تھا اور عالمگیر کا خاص آدمی تھا، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنا پڑا۔ زین نے کہا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمگیر اس سب میں ملوث ہے؟ اس نے کہا، دیکھیں بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی حملہ آور تھا۔ زین نے کہا، ہاں وہاں تھا، میرے پاس اس کی شال بھی ہے۔ زین نے جان بوجھ کر کتاب والی بات چھپائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے دکھاؤ، جب ہمیں تمہیں گاؤں میں ڈراپ کریں گے۔ زین نے ہم ہاں میں سے ہلایا۔ دینو کی بیوی ہوش میں آئی اور اپنی بیٹے کے لیے رونے لگی۔ دینو بھی رو رہا تھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، پہلے تم ٹھیک تو ہو جاؤ، پھر میں جا کے ان کو لے آتا ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا تو تاجو بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ صوفیہ بھی اندر داخل ہوئی۔ اپنے والدین اور بھائیوں کو گلے لگانے کے بعد اس نے صوفیہ کے تھانے میں داخل اور اس کی رہائی کے طریقے کے بارے میں بتایا۔ دینو کی بیوی اس کے قریب آئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا۔ صوفیہ نے کہا، او بس کرو بہن، یہ لو، یہ میرا کارڈ، میرا نمبر سیو کر لو اور مجھے اپنے نام ایک میسج کر دو تاکہ میں بھی تمہارا نمبر سیو کر لوں۔ آگے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، مجھے آپ لوگ کال کر سکتے ہو۔ حقو کی بیوی نے آ کر تاجو کو گلے لگایا۔ اس نے بھی اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ صوفیہ نے اسے تسلی دی اور کچھ پیسے بھی دیے، جس سے اس نے انکار کر دیا، لیکن صوفیہ کو تھوڑا غصہ آیا تو اسے لینا پڑا۔ صوفیہ اور انیک چلے گئے تو زین آ گیا۔ اس نے انیک کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ کام جلدی کر لے۔ انیک اسے گھر لے گیا۔ صوفیہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اس کے بھائی تاج الدین نے اسے بلایا اور اس کے پاس گئی۔ اس نے کہا، تم نے اس معاملے میں دخل کیوں دیا؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لڑکی پر سایہ ہے اور پورے گاؤں میں ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس نے غصے سے آ کے آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے کہا، اگر یہ صرف نوکروں کے لیے ہوتا
تو میں نے اس کے بارے میں سوچنے میں کبھی وقت ضائع نہیں کرنا تھا، لیکن یہ لڑکی کے لیے تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس گاؤں کی عزت ہے اور وہ میرے والد کی نور الدین کے گاؤں کی عزت ہے۔ اس گاؤں کی مردوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک سستے SHO نے اس گاؤں کی بیٹی کو جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا اور کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ اگر تمہاری غیرت سو رہی ہے تو میری نہیں مری، میں اپنے گاؤں کی عزت کو کسی چوک میں مجروح نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب تاج الدین نے اپنی بہن سے اتنے ناپسندیدہ الفاظ سنے تھے۔ اس نے ایک نوکر کو انیک کو بلانے کے لیے بھیجا۔ انیک آیا تو اس نے اسے دینوں کے گھر لے جانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دینوں کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ تاج الدین نے کہا، بھائی دین محمد، مجھے معاف کر دو یار، میں بھی انہی کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ بیٹھا رہا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے۔ دینوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ملک جی، صوفیہ بی بی نے پہلے ہی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کر لیا ہے اور اب آپ نے آ کے ہمیں خرید لیا۔ تاج الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، آپ لوگ ہمارے اپنے ہو اور اپنوں پہ کوئی احسان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی قرض ہوتا ہے۔ تمہارے گھر میں پیدل بھی آ سکتا تھا، مگر گاڑی پہ اس لیے آیا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ تمہارے ساتھ اور کوئی کھڑا ہے یا نہیں ہے، پر ملک تاج الدین تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ دینوں نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، آپ ہمارے مائی باپ ہیں۔ تاج الدین نے کہا، چل پھر مجھے چائے تو پلاؤ۔ یہ بات سن کر دینوں اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور چائے بنانے کا کہا، پھر واپس آ کر ان سب کے ساتھ بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ باتیں کرتے رہے۔ ملک تاج الدین نے چائے پی اور پھر انیک کے ساتھ وہ اپنی حویلی کی طرف واپس چلا گیا۔ شام کو زین کے کمرے میں دو لوگ داخل ہوئے۔ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے تھے کیونکہ تیز بارش ہو رہی تھی۔ زین ان کے پیچھے داخل ہوا۔ وہ انیک اور صوفیہ تھے۔ انیک نے کہا، زین بھائی۔ زین نے اسے روکنا چاہا۔ صوفیہ نے کہا، زین مجھے سب معلوم ہے، اس لیے اسے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں اور جذباتی ہونے کا وقت نہیں۔ اس نے کہا، اب کیا پلان ہے؟ زین نے کہا، میرا پلان سادہ تھا، میں انہیں قانونی معاملات میں الجھانا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس ناصر غنی کا کیس کھولنے کا بہترین موقع تھا، لیکن وہ بڈھا شیطان میری توقعات سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس نے کہا، تم اس کی بیوی کو باہر نکالو، میں اس کی حفاظت کروں گی۔ زین نے انیک کی طرف دیکھا۔ انیک نے کہا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر بات کر رہی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ زین نے کہا، اس کی بیوی بہت سال پہلے مر چکی ہے۔ اس نے کہا، پھر کیس کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کس نے کی؟ زین نے اسے ہادیہ کے بارے میں بتایا، لیکن ہادیہ کا نام یا اصل شناخت نہیں بتائی کیونکہ اس سے وہ زارا تک پہنچ جاتی۔ اس نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک خاتون کی خدمت حاصل کی۔ وہ بولی، دیکھو زین، میں نے تمہارے ساتھ اس مشکل راستے پر چلنے کا انتخاب کیا ہے، لیکن اگر تم مجھ سے باتوں کو چھپاتے رہو گے تو ہم نہیں چل پائیں گے۔ اب میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ زین نے گہرا سانس لیا اور کہا، میرا جھوٹ بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ تھی ناصر کی بہن ہادیہ غنی۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ ہادیہ کی حفاظت کر رہے تھے یا زارا کی؟ مجھے اندازہ لگانے دو۔ زارا بالکل، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے زارا کے چہرے پر اس غیر متوقع مسکراہٹ کی وجہ تم ہو۔ زین نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، مجھے صرف عطا دراب کے خطرے کی وجہ سے ہادیہ کو واپس یورپ بھیجنا پڑا۔ اس نے کہا، لیکن آپ کا واحد مقصد عطا دراب کے لیے قانونی محاذ کھولنا تھا، یا اس نے کہا، میں نے اس چوہے سیالکوٹی کو اس کے بل میں سے باہر لانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، تو پھر ایک اور کوشش کرتے ہیں، ہادیہ کے بجائے میں ہی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس ناصر کی بیوی کے تمام کاغذات ہوں گے۔ زین اور انیک کو دیکھا اور وہ کہنے لگی، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کا اصل مسئلہ افرادی قوت کی کمی تھی، لیکن میرے پاس وہ ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ چوہے کے لیے پنیر ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ کھلے میں آ جائے۔ میں پنیر بنوں گی جو سیالکوٹی کو نکالے گا۔ اس کے لیے آدمی مجھے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے اور میرے لوگ ان کو یرغمال بنا لیں گے۔ یہ ناکامی اسے اکسائے گی اور وہ باہر آ جائے گا۔ زین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ خطرہ ہے، تو میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، کوئی مجھے تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میں اپنے ارد گرد تم جیسے لوگوں کی فکر نہ کروں۔ زین نے ہاں میں سے سر ہلایا۔ اس نے کہا، تاجو کے معاملے میں ذمہ دار مولوی سراج ہے، اگر آپ اسے ٹھیک کر دیں اور وہ صرف اپنا جرم تسلیم کر لے تو دینوں کے گھر والے کا تناؤ کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ اس نے اسے مولوی سراج کے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ ان کی جانب کے بعد زین نے کچھ دیر سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ بارش کا موسم
مولوی کے گھر جانے کے لیے موزوں ہے۔ اس نے اپنے کپڑے بدلے اور جاسوسی کی طرح کپڑے پہنے۔ وہ مولوی کے گھر پہنچا۔ وہ چھت سے چڑھ کر گھر کے نچلے حصے میں پہنچا۔ 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں بچے سو رہے تھے، دوسرا کمرہ خالی تھا، لیکن تیسرے کمرے میں ایک جوڑا اپنی خفیہ کارروائی کر رہا تھا۔ زین کو یقین ہو گیا کہ وہ مولوی اور اس کی بیوی ہے۔ وہ دونوں بارش اور سردی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ زین نے اچانک محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ یہ اس کی چھٹی حس تھی جس نے اسے حملہ آور کی چڑی کی ضرب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور حملہ ہوتا، زین کی ٹانگ چل گئی اور حملہ آور ٹوٹے ہوئے درخت کی طرح اس کے سر پر ایک لات لگنے سے گر گیا۔ زین نے دیکھا کہ حملہ آور صرف 20 سال کا لڑکا تھا، لیکن سب سے اہم چیز جس نے زین کی توجہ مبذول کرائی وہ اس کے ہاتھ میں موجود نشانات اور گھڑی تھی۔ یہ حملہ آور کی چیزیں تھیں جب زین نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ لڑکا بے ہوش تھا۔ زین نے لڑکی کو چادر سے باندھ لیا اور اس کا منہ بھی بند کر لیا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا کہ وہ جوڑا فارغ ہو چکا تھا اور اب مولوی صاحب باہر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اسے واپس آنا پڑا، کیونکہ اس کے سامنے ایک نقاب پوش گھسنے والا تھا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی مشین تھی۔ اس کی بیوی بھی ڈر گئی، لیکن زین کے ہاتھ میں بڑی مشین ہونے کی وجہ سے اسے خاموش رہنا پڑا۔ زین دروازہ بند کر کے کہا، وہ لڑکا کون ہے جس نے مجھے حملہ کرنے کی کوشش کی؟ اور چلائی، ہائے میرا پتر، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ زین نے مشین اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اگر تم دوبارہ چلائی تو میں کر دوں گا تمہارے سر میں سوراخ۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی بے ہوش ہے، شاید اب تک ہوش میں آ گیا ہوگا، لیکن میں نے اسے اچھی طرح باندھ دیا ہے، اس لیے اس کے یہاں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مولوی نے تک کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ زین نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم کیوں زندہ ہو؟ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گا اور پھر اس عورت کو رونے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پھر اس کی عورت نے اسے کہا، پیسے دے کیوں نہیں دیتے اسے؟ دیکھیں، اپنے اور اپنے بیٹے کی جان بچا لو۔ مولوی نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف گیا اور پھر پیسوں کے بنڈل نکال لایا۔ اس نے کہا، مائی باپ، ہمارے پاس صرف یہ ہے۔ زین نے پیسوں کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ دینوں کے خاندان کے معاملے میں آپ کی دیونی سے غداری کی قیمت ہے جو عالمگیر نے آپ کو ادا کی ہے؟ وہ چونک گیا۔ زین نے مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بولو یا میں تمہارے مار دوں، رکوع میں جا کر تمہارے ہی وقوف بیٹے کو مار دوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مائی باپ، معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ زین نے کہا، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے جو تم نے اس خاندان کے ساتھ کیا۔ اس نے کہا، مائی باپ، چاہو تو مجھے سزا دے دو، وہ سب میرے بیٹے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ زین نے کہا، ان دونوں کے ساتھ؟ زین نے اس کو کہا کہ ان دونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارے بیٹے کا کردار ہے۔ ان پر جان لیوا حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، تمہارا بیٹا ہی تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ تھی کہانی کی آج کی قسط۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد، اللہ نگہبان۔